بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک حدیث پڑھیں گے جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ اور صدقہ کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ تو حدیث ہے، ایک صحابی ہیں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، ان یعمل بها ویأمر بنی اسرائیل، اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 5 باتوں پر آپ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دیں۔ وَإِنَّهُ كَادَ أَن يَبْطِئَ بِهَا، اور قریب تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ باتیں بتانے میں تاخیر کرتے تھے، یعنی تاخیر کے قریب تھے، تاخیر نہیں کی۔ تو اس موقع پر فقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرک بخمس کلمات لتعمل بها وتأمر بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ آپ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیں۔ فَإِمَّا أَن تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَن آمُرَهُمْ، اب یا تو آپ انہیں حکم دیں اور اگر نہیں تو پھر میں انہیں وہ باتیں بتاؤں۔ تو اس موقع پر فقال یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اخشیٰ ان سبقتنی بها ان یخسف بی او اعذب، مجھے اس بات کے ڈر ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں بنی اسرائیل کو بتانے میں مجھ سے پہل کر دی تو مجھے تو پھر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، یا یوں فرمایا، اس میں راوی کو شک ہے، یا یوں فرمایا کہ مجھے کوئی عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا، فامتلأ، بیت المقدس بھر گیا، وقعد الناس، اور لوگ بیٹھے، علی الشرف، گھیرلیوں کے اندر بھی، فقال، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا کہ ان اللہ امرنی بخمس کلمات، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن، کہ میں ان 5 باتوں پہ عمل کروں اور تمہیں بھی ان 5 باتوں کا حکم دوں۔ اولہن، ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اور میں وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، اور اس کی مثال کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، ایسی مثال ہے كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، کہ ایک آدمی نے اپنا غلام خریدا اپنے خالص مال سے، سونے یا چاندی سے، فقال هذه داری وهذا عملی، اور اس کو بتایا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، فعمل ود الی، اور اسے بتایا کہ تو کام کر اور جو آمدنی ہوگی وہ مجھے دیا کر، فکان یعمل ویؤدی الی غیر سیدہ، اب وہ غلام یہ کرتا ہے کہ کمائی کرتا ہے اور کمائی کرنے کے بعد آمدنی کسی اور کو دیتا ہے۔ فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، اب تم میں سے کون اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ جب تم میں سے کوئی ایسا پسند نہیں کرتا کہ تمہارا غلام کمائی کرے اور آمدنی کسی اور کو دے، یہ بات کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے یا عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر ادھر ادھر نہ جھانکا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو بندے کے چہرے کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نماز کے اندر،
لیکن کب تک متوجہ ہوتے ہیں؟ ما لم یلتفت، جب تک کہ بندہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ، اور روزے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک جماعت کے اندر ہے، مَعَهُ سُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، اور اس کے پاس ایک تھیلی ہے جس کے اندر مشک ہے۔ فَكُلُّهُمْ يَعْجِبُ، اب ہر ایک آدمی اس مشک کی خوشبو سے تعجب کرتا ہے۔ او يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، یا یوں فرمایا کہ اس مشک کی خوشبو نے سب کو تعجب کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ خوشبو بہت عمدہ اور اچھی ہے۔ وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، تو اب روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، اور صدقے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی اسے قید کر لیا دشمنوں نے، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اور اسے آگے کیا تاکہ اس کی گردن ہٹا دیں۔ اب اس موقع پر اس آدمی نے کہا فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اس نے کہا کہ میں تمہیں فدیے میں دیتا ہوں اپنا تمام مال، یعنی میرا سارا مال لے لو اور میری جان چھوڑا دو۔ فَفَدَا نَفْسَهُ مِنْهُمْ، تو اس طرح اس نے اپنا مال دے کر اپنی جان کو چھوڑا دیا۔ تو اسی طرح جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے ذریعے سے بندے کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ وَأَمَرَكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ نے پانچویں اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پیچھے دشمن تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ، اور وہ آدمی بھاگ کر مضبوط قلعے کے اندر آ گیا۔ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، اور اس نے اپنی جان اپنے دشمنوں سے بچا لی۔ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، تو اسی طرح بندہ بھی شیطان سے اپنی حفاظت اللہ کے ذکر کے ذریعے سے کر سکتا ہے، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب یہ پانچ باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ، کہ میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اور ان پانچ باتوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور وہ پانچ باتیں کون سی ہیں؟ السمع والطاعة والجہاد والہجرت والجماعہ، وہ پانچ چیزیں یہ ہیں کہ جو آپ پر امیر مقرر ہو اس امیر کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا اور جہاد کرنا اور ہجرت کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيلَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، کہ جو آدمی جماعت سے ایک بالش بھی پیچھے ہٹتا ہے تو اس نے گویا اسلام کا توق اپنی گردن سے نکال دیا۔ إِلَّا أَن يُرَاجِعَ، مگر یہ کہ وہ واپس آ جائے اور واپس آ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، کہ جو آدمی جاہلیت کی پکار کرتا ہے، جاہلیت کی پکار یہ کہ یعنی قومیت کو پکارتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی معاملہ پیش آ گیا اور معاملہ پیش آنے میں اس نے بجائے مسلمانوں کو پکارنے کے اپنی قوم کو پکارا، اور قوم والے بغیر سوچے سمجھے اور یہ دیکھے کہ یہ بندہ ہماری قوم کا حق پر ہے یا نہ حق پر ہے، نہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد کے لیے دوڑ گئے، تو اسی بات کو قومیت اور عصبیت کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کی جماعت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی صورت ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ قومیت اور عصبیت کو بلاتا ہے تو پھر وہ آدمی جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اس موقع پر فقال رجل یا رسول اللہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر جو آدمی قومیت اور عصبیت کی طرف بلانے والا ہے، یہ آدمی اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، ہاں اگرچہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، پھر بھی قومیت اور عصبیت کی طرف بلانے والا آدمی وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، کہا کہ اللہ کی پکار سے پکارو، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا نام رکھا ہے، یعنی عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ تو اب کسی کو کوئی ضرورت کو پیش آئے اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو اس موقع پر اپنی قوم کا نام لے کر یہ کہنا کہ فلاں میری قوم والوں میری مدد کرو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔